بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت میں دو طرح کے اعمال ہیں ایمان کے بعد، ایک کو اعمال ظاہرہ کہتے ہیں، ایک کو اعمال باطنہ کہتے ہیں۔ اعمال باطنہ کا مطلب جو کچھ ہم دل سے کرتے ہیں، دل سے سوچتے ہیں، اور اعمال ظاہرہ کا مطلب جو کچھ ہم باقی جسم سے کرتے ہیں۔ اعمال ظاہرہ کی 10 اصلیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی اصل ہم نے نماز پڑھی، دوسری اصل ہم نے زکوٰۃ پڑھی، تیسری روزہ، چوتھی حج، پانچویں تلاوت قرآن مجید، چھٹی ذکر الہی، اور ساتویں حلال کھانا، حلال روزی۔ آٹھویں ہے مسلمانوں کی حقوق، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت۔ نویں اصل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ 10ویں اصل ہے اتباع سنت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے حقوق کیا ہے اور ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ جی، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اب کیا کریں؟ تو مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو ہم سمجھنے ہیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم یعنی تیسرا اتوار ہے، تیسرا ہفتہ کہ یہی سبق چل رہا ہے قرآن کریم میں۔ سوچ رہا تھا میں سورہ کہف کو شروع کروں جس میں حالات حاضرہ پر روشنی ہے، ہم اپنے زمانے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میری تیاری مکمل نہیں ہو سکی، اس لیے اسی سبق کو چلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمام مخلوق عمر کی کشتی پر سوار ہو کر دنیا کا سفر ختم کر رہی ہے، یعنی جو ہماری ایج ہے، عمر، اس کو کشتی کہا، اور دنیا ایک سفر ختم کر رہی ہے، اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ اس لیے آخرت کے مسافروں یعنی مسلمانوں کا اپنی سرائے کے ہم جنس مسافروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا بھی دین کا ایک رکن ہے۔ یاد رکھنا چاہیے انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یا تو مجرد اور تنہا ہوگا، یا تو انسان اکیلا ہوگا اور اہل و عیال اور دوست و احباب وغیرہ سے تعلق رکھتا ہوگا، یا اہل و عیال کے ساتھ ہوگا، یا پھر بین حالت ہوگی کہ تعلق تو ہوگا مگر صرف اقربا اور رشتہ داروں یا پڑوسیوں سے ہوگا، عام مخلوق سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ پس تینوں حالتوں کے حقوق اور حسن سلوک سے تم کو واقف ہونا چاہیے، جن کو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں۔ تجرد کی حالت یعنی جب انسان اکیلا ہوتا ہے۔ پہلی حالت میں چونکہ آدمی کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے، اس لیے اپنے نفس کی اصلاح اور خدائی لشکر کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں، جو اس عالم اصغر یعنی انسان میں حق تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اور چونکہ اس جگہ ہمیں اختصار مقصود ہے، اس لیے جسم انسان میں خدائی لشکر کے صرف سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور متنبہ کیے دیتے ہیں کہ ہم مجرد و تنہا مسلمان کو بھی ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے۔ جان لو کہ تمہارے اندر ایک خواہش پیدا کی گئی ہے، جس کی وجہ سے تم ہر مفید اور پسندیدہ شے کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہو۔ ایک غصے کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی ایک خواہش پیدا کی، اور ایک غصے کو پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعے تم ہر مضر اور مکروہ چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تیسری چیز عقل پیدا کی گئی ہے، اس سے تم اپنے معاملات کا انجام سوچتے ہو اور اپنی رعیت کی حفاظت کرتے ہو۔ بس غصے کو کتا سمجھو،
خواہش کو گھوڑا اور عقل کو بادشاہ۔ اس کے بعد معلوم کرو کہ یہ تینوں قوتیں، تینوں طاقتیں تمہاری ماتحت بنائی گئی ہے کہ ان میں عدل و انصاف کرنا اور قدرتی سپاہ سے مدد لے کر ابدی سعادت حاصل کرنا تمہارا فرض ہے۔ بس اگر تم کتے کو مہذب بناؤ، کتے کو سکھاؤ، اور گھوڑے کو شائستہ کر کے بادشاہ عقل کو مطیع و فرمانبردار بنائے رکھو گے اور عقل کا حق ادا کرو گے تو ضرور مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ شکاری ہوتا ہے نا، شکاری، وہ ایک گھوڑا رکھتا ہے اور ساتھ میں کتا رکھتا ہے، کتے کو سکھاتا ہے، گھوڑے کو بھی سکھاتا ہے، اور خود جو ہے اس پر بادشاہ کی طرح بیٹھ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تب جا کر وہ کچھ چیز حاصل کرتا ہے۔ تو غصہ کتا ہے، کتے کو مہذب بنانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو ہر جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جس طرح وہ کتا ہمارے اشارے کے تابع ہوتا ہے اور گھوڑا ہمارے اشارے کے تابع ہوتا ہے، لگام ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر محکوم کو حاکم کی مسند پر بٹھا دیا اور حاکم بادشاہ کو تابعدار غلام بنا دو گے تو انصاف کھو بیٹھو گے۔ یعنی خود ہم غصے کے تابع نہیں ہونے چاہیے، غصہ ہمارے تابع ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم خواہش کے تابع نہ ہوں بلکہ خواہش ہماری تابع ہو، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ انصاف کھو بیٹھو گے اور ظالم کہلاؤ گے، کیونکہ کسی شے کا بے محل رکھنا ہی تو ظلم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلب کو ادھر رکھنا ہے، یہ اس کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر اس بلب کو یہاں رکھ دو گے تو انصاف نہیں ہے۔ یہ جائے نماز کو یہاں بچھانا ہے، کوئی وہاں چپکا دے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ کہاں پہنچا؟ لہٰذا جب خواہش نفسانی کوئی چیز حاصل کرنی چاہے یا غصہ کسی شے کو دفع کرنا چاہے تو عقل سے سوچا کرو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اگر انجام اچھا ہو تو عقل کو چاہیے کہ اس کام کے کرنے کی ان کو اجازت دے، اور اگر انجام برا دیکھے تو ہرگز اجازت نہ دے بلکہ اپنے ماتحت غلاموں سے اس کو پکڑوائے۔ مثلا نفس اگر بیجا خواہش کرتا ہے تو غصے کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دے، وہ اس بدخواہ نادان خادم کو پابہ زنجیر جکڑ دے، اور اگر غصہ بھڑکنا اور بے راہ چلنا چاہے تو شہوت کا اس پر حملہ کرائے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کر دے، اس کا خیال پورا نہ ہونے دے۔ اگر تم نے اپنی عقل سے دریافت ہی نہیں کیا یا دریافت کیا مگر اس کے حکم کی سماعت و اطاعت نہ کی بلکہ اس کو خادم و تابعدار غلام بنا لیا کہ شہوت و غصہ جو کچھ کرنا چاہیں عقل ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا منشا پورا کرنے میں ہیلے اور تدبیریں سوچے، تو گویا تم نے قدرتی سپاہ میں عدل بدل کر دیا۔ جن میں عدل و انصاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا ان میں ظالمانہ کارروائی کی۔ بس قیامت کے دن جب تمام اعراض کو اجسام عطا کیے جائیں گے، ہمارے اعمال کو جسم عطا کیا جائے گا، اور شہوت نسوانی کو کتے کی اور غصے کو گھوڑے کی صورت مرحمت ہوگی، شہوت انسانی کو کتے کی اور غصے کو گھوڑے کی صورت مرحمت ہوگی، اور عقل شاہانہ لباس پائے گی۔ تو اس وقت یہ راز کھل جائے گا اور تم کہو گے ہائے افسوس، ہم نے کیا ظلم کیا کہ بادشاہ کو کتے اور گھوڑے کے سامنے سربجسجود رکھا۔ کاش شکاری مرد کی طرح اس کتے اور گھوڑے کو بوقت ضرورت کام میں لاتے کہ بے موقع نہ ان کو بھگاتے اور نہ خلاف عقل ان سے کام لیتے اور نہ عقل کی ماتحتی سے ان کو باہر نکالتے، بلکہ ان کو عقل کا ایسا تابعدار بنائے رکھتے کہ جہاں وہ چاہتی وہاں ان سے کام لیتی، ورنہ بیکار اپنی جگہ پڑے رہتے گویا ہیں ہی نہیں۔ یہ تو ایک حالت ہو گئی کہ انسان جب اکیلا ہو تو اپنی نفس کی تربیت اس کو کرنی ہے۔ دوسری حالت یعنی جب تم عام مخلوق سے تعلق ہو تو اس وقت اس کا لحاظ رکھو کہ مخلوق کو تم سے کسی قسم کا ایذا نہ پہنچے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی مخلوق محفوظ رہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچاؤ۔
کوشش تو یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچاؤ، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے کہ جن سے ایذا اٹھاؤ ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے علی، اگر صدیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہو تو جو تم سے قطع تعلق کرنا چاہے تم اس سے تعلق رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مخلوق کے حقوق قائم رکھنے میں 20 باتوں کا لحاظ رکھو جن کی تفصیل یہ ہے، یعنی 20 باتوں کا خیال رکھنا ہے مخلوق کے حقوق پورے کرنے میں۔ دیکھیے، نمبر اول، جو کچھ اپنے لیے بہتر سمجھو وہی دوسروں کے لیے بہتر سمجھو، کیونکہ حدیث میں ایسے شخص کے لیے بشرطے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی۔ پہلا کام یہ کہ جو اپنے لیے بہتر سمجھو دوسرے کے لیے۔ نمبر 2، ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، کیونکہ حق تعالیٰ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ پس اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آوے تو اس کو برداشت کر جاؤ۔ دیکھو، حق تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے کہ عفو کی خصلت اختیار کرو، بھلائی کی ترغیب دو اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو۔ سوم۔ تیسرا، بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث میں اشارتاً درازی عمر کی بھی بشارت آ گئی کہ اس کو بوڑھا ہونا نصیب ہوگا، یعنی لمبی عمر پائے گا۔ ہر شخص کے ساتھ خندہ روی سے، کھلی پیشانی سے پیش آؤ، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ پانچواں، دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرا دو۔ شریعت میں ایسے موقع پر تالیف قلوب کی وجہ سے بضرورت جھوٹ بولنے کی اجازت آئی ہے، یعنی دو مسلمانوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور شرعاً اس کا درجہ نفل اور روزے سے بھی افضل ہے۔ سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھا کرو۔ یہ مت دیکھا کرو کہ یہ میرے پیسے کے لائق ہے یا نہیں، ہر ایک کو دے دو، کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نااہل بنتے ہو؟ سلوک کے لیے تو تمہارا اہل ہونا کافی ہے۔ لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو، یعنی جاہل میں اس کمال اور تقوی کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے، اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کسی سمجھ اور سلیقہ کی توقع مت رکھو۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، الہی وہ طریق بتلا دے جس سے مخلوق مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں، تو حکم ہوا کہ اے داؤد، دنیا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دین داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو۔ جی، یعنی 8ویں چیز، برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھو، یعنی اگر کوئی دنیا دار اور باعزت آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عظمت کرو۔ دیکھو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنیا دار ذی عزت کے لیے چادر مبارک بچھا دی اور یوں فرمایا کہ جب کسی قوم کا کوئی بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔ 9، مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کرو، کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ غیبت بھی نہ کرو اور کسی کے عیب کی توہ اور تلاش میں بھی نہ رہو۔ یاد رکھو، اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرو گے تو کل حق تعالیٰ تمہارا عیب ظاہر فرما کر رسوا کر دے گا، اور جس کو وہ رسوا کرے گا پھر اس کا امان کہاں ہے۔ 10ویں چیز، تہمت کی جگہ سے بھی بچو، ورنہ لوگ بدگمان ہو جائیں گے اور تمہاری غیبت کیا کریں گے، اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنے ہو کہ نہ تہمت کے موقع پر تم جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہٰذا گناہ تم پر بھی ہوگا۔ یعنی ہم نے موقع دیا ہے لوگوں کو غیبت کرنے کا، تم پر بھی، اس لیے گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دروازۂ مکان پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ کسی شخص کا اس جانب گزر ہوا چونکہ موقع تہمت کا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا، اے شخص جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، توبہ ہے، کہیں آپ کی جانب بھی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، تعجب ہے کیا، شیطان تو بنی آدم کی رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے ہے، یعنی شاید تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا اور وہ تمہاری بربادی کا سبب بنتا، اس لیے مجھے اطلاع دینی ضروری ہوئی۔ 11واں، مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر کرتے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا کہ تم کو سفارش کرنے کا موقع مل جائے، یعنی میرے پاس ہے لیکن میں دوں نہیں تاکہ خان صاحب سفارش کرے تب میں دوں۔ کیا کیا؟ میں نے اپنی نیکی میں ان کو شریک کر دیا، یہ مل جائے، اور تم زبان سے کلمہ خیر نکال کر ثواب حاصل کرو۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کرنا بہرحال نافع ہے، خواہ تمہاری کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث میں اس سعی کا اجر و ثواب سال بھر کے اعتکاف سے زیادہ ہے۔ 12واں، ہر مسلمان سے سلام علیک اور مصافحے میں پیش قدمی کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے 70 حصوں سے 69 حصہ اس کو ملتے ہیں جس نے مصافحہ میں ابتدا کی ہے، اور ایک حصہ دوسرے کو۔ 13واں، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو، یعنی اس کی آبرو یا مال پر اگر دبا یا نقصان آئے تو اس کو مٹاؤ، کیونکہ حدیث میں ہے جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، غیبت ہو رہی ہو تو یا کچھ بھی، تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا، یہ کہے گا، اگلے کو چپ کرا دے گا، بھائی یہ غیبت کا موقع نہیں ہے، تو حق تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا، اور جو مسلمان اس کی کچھ پرواہ نہ کرے گا تو حق تعالیٰ بھی اس کی اعانت کے موقع پر اس کی کچھ پرواہ نہیں فرمائے گا۔ 14واں، شریر لوگوں سے بھی اس نیت سے مدارات کر لیا کرو، یعنی جو لوگ شریر ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ کہ اس طرح پر ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، اچھا آنے دو، برا شخص ہے، یعنی آنے دو، برا شخص ہے۔ اور جب وہ اندر آ گیا تو آپ نے ایسی نرمی اور ملاطفت کے ساتھ اس سے باتیں کی جیسے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت سے اس کی وجہ پوچھی، تب آپ نے فرمایا کہ بدتر شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لیے، جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ نیز حدیث میں آیا ہے جس طریقے سے بھی انسان اپنی آبرو بچائے وہ صدقہ میں شمار ہے۔ آبرو بچانے کے لیے تھوڑا سا جھک جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے لوگوں سے ان کے اعمال کے موافق میل جول رکھو، البتہ بدکاروں کے دل میں جگہ نہ دو۔ 15واں، زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو اور امراء کی صحبت، امیروں مالداروں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ بار الہ میری موت و حیات مسکنت ہی کی حالت میں رکھیو اور مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر فرمائیو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس جاہ اور اقتدار کے جب کسی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یا اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، تو حکم ہوا شکستہ ٹوٹے دل لوگوں کے پاس، جس کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس خدا ہوتا ہے۔ جی 16واں، حتی الامکان انہی کے پاس بیٹھو جن کو دینی فائدہ پہنچا سکو،
یا جن سے دین کا کچھ نفع حاصل کر سکو، یا خود ان کو دین کا نفع دو یا وہاں سے حاصل کر۔ غفلت والوں سے علیحدہ رہو، دور رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک بخت ہم نشین بہتر ہے۔ یہ خیال کرو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جاتے رہو جو ہر دفعہ تمہارے کپڑے کا ایک تار یا داڑھی کا ایک بال نوچ لیا کرے تو ضرور تم کو اندیشہ ہوگا کہ اس طرح تو عنقریب کپڑا ختم ہو جائے گا اور داڑھی ندارد ہو جائے گی، تو تم اس کے پاس آمد و رفت ترک کر دو گے۔ بس اسی طرح جس کی صحبت میں تھوڑی سی بھی دین کی کمی ہو تو اس سے پرہیز کرو، ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر ایک دن سارا دین برباد ہو جائے گا۔ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی گورستان قبرستان میں ان کی قبر پر ہو کر آیا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب اور استغفار و طلب رحمت کرتے رہا کرو۔ اگر ان کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہو، اگر وہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دیا کرو۔ المختصر، جو اہتمام اپنے نفس کو نفع پہنچانے اور ضرر سے بچانے کا کر سکتے ہو وہی عام مسلمانوں کے لیے ملحوظ رکھو۔ یہ تو ہو گیا عام مسلمانوں کے حقوق، عام انسان کا بھی اسی میں آ گیا۔ خاص متعلقین سے برتاؤ میں نسبی اور سحری رشتہ دار، نسبی رشتہ دار جو آپ کے ددحالی رشتہ ہے، اور سحری رشتہ دار یعنی بیوی بچے، سحری ہوتے ہیں سسرالی رشتہ دار، بیوی بچے ماں باپ اور ہمسایہ غلام نوکر چاکر سے متعلقین داخل ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ہمسایہ ہوں گے، لہٰذا پڑوس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمسایہ کے پلے ہوئے کتے کے اگر ڈھیلا بھی مارو گے تو ہمسایہ کے ایذا رساں سمجھے جاؤ گے، یعنی ہمسایہ کا کتا ہے اس کو بھی پتھر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت نہایت پارسا تھی، نیک تھی، مگر اس کے پڑوسی اس سے نالاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخی فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو کہ ہمسایہ کے کتنے حقوق ہیں؟ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، رنج پہنچے تو تسلی دو۔ اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ کرو کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے، یعنی ہوا بھی روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں بھی بقدر مناسب اس کو بھی دو، جی، اور نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو ہرس نہ ہو۔ ہم تو فروٹ کا وہ چھلکا کہاں پھینک دیتے ہیں؟ گلی میں پھینک دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے کہ پڑوس سے جو گزرے گا جو پڑوسی اس سے بھی تکلیف ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے، جی۔ اور اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمسایہ کے بچے کو ہرس ہوگی تو اس کو رنج ہوگا۔ اس طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ۔ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے، بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کے حق میں وہی پورا کر سکتا ہے جس پر حق تعالیٰ کا فضل ہو۔ قرابت، رشتہ داری کے حقوق بھی لحاظ کیا کرو، کیونکہ رحم جس کے معنی قرابت کے ہیں، رحیم جس کے معنی رحمان سے مطابقت رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رحم سے میل رکھے گا میں اس سے میل رکھوں گا، اور جو اس سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جنت کی خوشبو جو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے وہ قاطع رحم کو ہرگز نہ آئے گی، یعنی اتنا دور رکھا جائے گا کہ وہاں خوشبو بھی نہیں پہنچ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا نماز، روزہ، حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اور ماں کا حق باپ کی بنسبت 2 چند ہے، یعنی ماں کا حق زیادہ ہے۔
حدیث میں حکم ہے کہ جو کچھ دینا ہو ساری اولاد کو برابر دیا کرو، جو کچھ دینا ہو ساری اولاد کو برابر دیا کرو۔ یہ تو مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ اگر اولاد چھوٹی ہے تو اس کو ضرورت کے بقدر دیں گے۔ اب ایک بچہ اتنا سا ہے، ایک اتنا سا ہے، ایک اتنا سا ہے، تو ہر ایک کا کپڑا اسی کے قد کے برابر اسی حساب سے ہوگا۔ بچہ سیٹل ہو گیا، یعنی شادی ہو گئی، سیٹل ہو گیا، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، اب جو دینا ہے، اگر اس کو 1 لاکھ دیا ہے تو اس کو بھی 1 لاکھ ہی دینا ہے، اس کو بھی 1 لاکھ ہی دینا ہے، کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہے آخر میں جاتے جاتے مال کو تقسیم کر کے رخصت ہونا، اس میں گنجائش ہے کہ وراثت کے اعتبار سے تقسیم کر کے دیا جائے۔ ویسے ہی بچوں کو اگر گفٹ دینا ہے تو برابر برابر، اس میں کمی زیادتی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ غلاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے متعلق خدا سے ڈرو اور جو کچھ خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، نوکروں کو، اور جو تم پہنو وہی ان کو پہناؤ، تحمل سے زیادہ ان سے کام نہ لو، جتنا کام کر سکتے اتنا ہی دو، اور یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنا دیا ہے، اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنا دیتا۔ جب کھانا لا کر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی کلونس اسی نے برداشت کی اور تم کو ان تکلیفوں سے بچا لیا، اس لیے اس کی دل دہی کرو، اس کو شفقت کے ساتھ تھوڑا سا کھلاؤ، اپنے ساتھ کم سے کم 1 لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو، پیار کے لہجے میں کہو کہ کھا لو، ایسا کرنے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر وہ کوئی خطا کر بیٹھے تو درگزر کرو، اس کو غرور اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ بیوی کے حقوق چونکہ غلام سے کئی حصے زیادہ ہیں، لہٰذا بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو، حسن معاشرت و خوش کلامی سے برتاؤ کرو، اچھے لہجے میں بولو، کیونکہ بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ دیکھو مقتدائے امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی خوش طبعی اور دل جوئی اور محبت و نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ حدیثوں میں حسن معاشرت کی بڑی تاکید آئی ہے۔ انہی اصول میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اپنے لیے کچھ دینی دوست تجویز کر لو، جیسے تم دونوں اپنے لیے کچھ دینی دوست تجویز کر لو جن سے محض اللہ ہی کے واسطے محبت ہو۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ آواز دے گا، کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے محبت باہم رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کئی سایہ نہیں ہے، میں اس کو اپنے سائے میں لے لوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گرد نور کے ممبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی، جن کے لباس اور چہرے سر تا پا، سر سے لے کر پیر تک نور ہوں گے۔ وہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید، مگر انبیاء اور شہداء ان کی حالت پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مخلص بندے جو باہم اللہ کے واسطے محبت کرتے اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے۔ یاد رکھو کہ ایمان کے بعد اللہ کے واسطے محبت کا مرتبہ ہے اور اس میں 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم کسی شخص سے اس بنا پر محبت کرو کہ دنیا میں تم کو اس کے ذریعے سے ایسی چیز حاصل ہے جو آخرت میں مفید ہے۔ مثلا شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہے، مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے، بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس بنا پر ہوتی ہے کہ دین کا سلسلہ اس کی وجہ سے مدتوں تک میری طرف منسوب ہو کر جاری رہے گا، مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا۔ اس طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اسی نیت سے محبت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت اور احسان کی وجہ سے فارغ البالی یعنی فراغت حاصل ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ عبادت اور طاعت کا وقت نصیب ہوتا ہے۔ بس یہ سب اللہ ہی کے واسطے محبت ہے، کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں، مگر پھر بھی چونکہ خالص اللہ کی ذات مطلوب نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کسی اللہ کے پیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت رکھو کہ یہ شخص اپنے محبوب یعنی حق تعالیٰ کا محبوب ہے، کیونکہ معشوق کے کوچے کا کتا بھی دوسرے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے۔
پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو؟ یاد رکھو کہ رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا سا برتاؤ ہونے لگتا ہے، بلکہ اپنے نفس پر بھی اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ بس جتنا بھی یہ علاقہ تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر کمال میں ترقی ہوگی۔ ایسا ہی بغض کا حال ہے، یعنی غصے کا حال ہے۔ حق تعالیٰ کے نافرمان بندوں سے عداوت ہونی چاہیے۔ جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، خداوندا کسی فاسق شخص کا مجھ پر احسان نہ کریو کہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اسی کا نام ہے۔ جس مسلمان کو اپنے مولا سے اتنی محبت نہیں جس کا یہ اثر ہو کہ اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب بن جائیں، اور خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کی ایمان میں کمزوری ہے اور اس کو اپنے خدا ہی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔